جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سائٹ پہ یہاں موجود ہیں اس لیے کہ وقفے سے پہلے ایک سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہنا چاہیں گے اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ آج ان کو ہم نے افطار کے بعد خاص طور سے روکا اس لیے کہ گفتگو ہو نہیں پائی تھی، ابھی گفتگو کا آغاز ہی ہوا تھا کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا تھا، تو اس لیے ہم نے ان کو اسپیشل اپنی ریکویسٹ پہ روکا۔ اس کے علاوہ مفتی ابوذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شکیل مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جی نہال بھائی، اب میرے خیال میں ذرا مزید اچھے طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے، انرجی ریفریش ہو جاتی ہے نا سر۔ روزے کی حالت میں انسان جو ہے وہ ضبط کر رہا ہوتا ہے، بہت ہی غصہ بھی ضبط کر رہا ہوتا ہے، باتیں بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرتا ہے آدمی جس سے کسی کی دل آزاری ہونے کا خطرہ ہو، اور آپ ماشاءاللہ اپنی شعلہ بیانی اور جذبات کے اظہار میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ریپینٹنس ہوئی، کبھی پشیمانی ہوئی کہ یار میں کیا بول گیا غصے میں آ کے؟ الحمدللہ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آؤٹ آف باکس جا کے بات نہیں کی تھی۔ میرے علم میں تھا کہ پاکستان کے خلاف گہری سازش ہو رہی ہے۔ اس سازش میں جو بنیاد چیز تھی وہ تھی کہ سی پیک جب ہوا، میں شاید اس وقت پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا، مگر مجھے احساس ہوا، ہمارے جوڈیشری میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو اسٹیبلشمنٹ میں وہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جو پاکستان کے وہ کوارٹرز جو نہیں چاہتے پاکستان فائنینشلی ٹیک آف کرے، سی پیک ایک ایسا منصوبہ تھا جس سے انیشلی یہ 56 بلین کا تھا، بعد میں اس کو 2030 تک 200 بلین پہ جانا تھا۔ اب دیکھیں جب وہ منصوبہ ختم ہوا تو پھر وہی چائنا نے ایران کے ساتھ جب معاہدہ کیا تو 400 بلین کا کیا۔ تو جب آپ کے ملک میں سرمایہ آتا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں سب کو چھیٹا، ایک آدھ بارش ہوتی ہے نا تو کسی نہ کسی کے گھر میں ایک آدھ چھیٹا پڑ ہی جاتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ تو مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا، تو میں نے کہا آج اگر میں چپ رہوں اور بعد میں بولوں تو پھر وہ زیادتی ہو جائے گی، تو میں نے تبھی کہا تھا۔ آپ سی پیک کے لیے بولے تھے؟ سی پیک نہیں، دیکھیں پرائم منسٹر کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی پیناما کے اوپر، محمد نواز شریف کو نکالنے کے لیے، اور ان سے حساب مانگا جا رہا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ آج سر وہ دہرائیے گا نہیں، وہ ہمارے چینل پہ نہ پابندی لگ جائے، جو حساب مانگ رہے تھے وہ غلط مانگ رہے تھے۔ ٹھیک، ہاں یہ صحیح ہے سر۔ اور میں نے ان کو کہا تھا کہ چھوڑے گی نہیں قوم تمہیں، ٹھیک ہے، اور آج قوم وہ دیکھ رہی ہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سچ ہوا، اور پاکستان ایک عجیب آئینی قانونی اس وقت جو ہو رہا ہے، لیکن سر آپ نے اتنی تکالیف اٹھائیں، ایک جملے جو آپ نے اپنی وفاداری میں کہا اور اس کی پاداش میں پھر 5 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن، لوگوں نے کہا آپ کی سیاست ختم ہو گئی۔ جی جی ٹھیک ہے سر، میں کہوں گا میری سیاست وہیں سے شروع ہوئی سر، لیکن اس کے بعد اب جب کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید آپ کو سینئر منسٹر بنایا جائے گا، آپ کو شاید گورنر لگایا جائے گا یا اور کچھ لگایا جائے گا، اس میں 2 چیزیں، آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے گا ان تکالیف کے لیے جو آپ نے نواز شریف کے لیے اٹھائیں یا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ سر دیکھیں مجھے 5 سزائیں دی گئیں۔ نمبر 1، مجھے جیل بھیجا گیا، میری سینٹ کی سیٹ ختم ہوئی، مجھ پہ 50,000 روپے فائن کیا گیا، مجھے 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا، اور میری وکالت کی لائسنس بھی کینسل کر دی ثاقب نثار نے تاکہ میں روزگار بھی نہ کما سکوں۔ مگر میں سمجھتا ہوں وکالت کا لائسنس آپ کا بحال ہوا؟ بحال ہو گیا، بحال ہو گیا۔ ابھی 2 جو آپ نے کہا نا کہ مجھے نوازا جائے گا، نوازنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک تو میری ڈسکوالیفیکیشن تھی، نہیں سر، نوازنے والا اپنے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نواز شریف صاحب اگر ہوتے تو جی 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 ان کا نام ہی نواز شریف ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، شاید آپ کو نوازتے ہیں۔ جی امید پہ دنیا قائم ہے۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی کام اگر کریں تو اس کا ریوارڈ نہ لیں، ریوارڈ صرف اللہ دیتا ہے، انسان نہیں دے پاتا ہے۔ سر لینے کی بات نہیں ہے، پارٹیز خود دیتے ہیں۔ اس وقت جتنے لوگ، بلکہ یہ بات تو پارلیمنٹ کے فلور پہ کہی گئی کہ جتنے لوگ جیلوں میں تھے آج سب پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور اچھی اچھی پوزیشن میں گزرا ہے، منزل ان کو وزیر اعظم ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں؟ آپ نے اشعار نہیں سنا ہے؟ منزل ان کو نہ ملی جو کیا، منزل ان کو ملی جو کے سفر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے ابھی جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں وہ ان صعوبتوں سے نہیں گزرے جن سے آپ گزرے۔ سیاست جو ہے نا، یہ اقتدار لینے کا نام نہیں ہے، صرف اقتدار لینے کا نام ہوتا ہے ذمہ داری۔
اس کا نام پریولیج نہیں ہے، ذمہ داری ہے. اگر آپ اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ابھی اقتدار میں آپ ہیں، تو آپ ان سب کے ساتھ اگر آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے فرائض. سر مجھے بتائیں، حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں یا مریم نواز صاحبہ چلاتی ہیں؟ شہباز صاحب چلا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نہیں، مریم صاحبہ نہیں چلاتی. انہوں نے بارہا ان کی کہا ہے کوئی کہ یہ ہماری حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اچھا، اس حکومت سے آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ کیا پارٹی میں ہی جو نون اور شین کی جو بازگشت ہم شیخ رشید صاحب کے منہ سے سنتے چلے آ رہے تھے، وہ بات درست ہے کیا؟ نہیں، نون اور شین تو نہیں ہے، پارٹی پی ایم ایل ہے، مگر مختلف خیال کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ہاکس، اور ایک جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، کمپرومائز کے ساتھ آگے بڑھا جائے. اچھا، یہ دو چیزیں ہیں. کمپرومائز والے کون سے ہیں؟ یہ آپ فیصلہ کریں. یہ فیصلہ آپ مطلب تو وہی ہوا نا جو لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے دیکھنے والے خود کی، کمپرومائز کس نے کیا؟ نواز شریف کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کمپرومائز نہیں کرتی. کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے غلط چیز کے ساتھ. اچھا، تو آپ خیال میں جو لوگ اقتدار میں کمپرومائز کر گئے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. ایک ایسا طبقہ ہونا چاہیے، پوری دنیا میں ہر ملک میں ہوتا ہے، جو اصول پہ چلتے ہیں، کمپرومائز پہ نہیں. سر آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون کے لیے حکومت لینا اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا؟ یہ تاریخ داں آنے کے بعد بتائے گا. سر اب تو نظر آ رہا ہے نا. نہیں، صرف یہ نہیں، اگر اگر عمران خان کی حکومت رہتی تو انہوں نے کیا کیا حرکت کی. اب ابھی آج کل کہہ رہے ہیں نا اسرائیل سے تجارت. ان کے دور میں ایک یہودی کو دیا گیا تھا پاسپورٹ 2019 میں، آج وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی تجارت ہو رہا ہے. تو ان کے دور میں خزانہ خالی ہو گیا، انہوں نے سب سے زیادہ لون لیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ 4 سال میں عمران خان نے $49 بلین کا لون لیا تھا، اور ایک کہیں پہ اینٹ نہیں لگایا کوئی ڈیولپمنٹ کا. قرض اتارے بھی بہت ہیں. نہیں، کوئی نہیں. اچھا، نہیں اتارے خاص انہوں نے وہ سر جب حکومت لے رہی تھی مسلم لیگ نون، آپ نے مخالفت کی تھی یا حمایت کی تھی؟ مجھ سے میرے قائد محمد نواز شریف صاحب نے لندن میں پوچھا تھا کیا کرنا چاہیے، تو میں نے ان کو اس کا جواب دیا تھا. کیا جواب دیا سر؟ ہم سے بھی بتا دیں. آپ یہ مطلب یہ ہاں یا نہ ہوگا نا، کہ آپ نے کہا ہوگا کہ لے لیں، یا آپ نے یہ کہا کہ عمران خان کو حکومت میں نہیں رہنا چاہیے چاہے ہم حکومت لیں یا نہ لیں؟ میں وکیل ہوں، میں دونوں طرف سے دلائل دے سکتا ہوں. اگر عمران خان حکومت میں رہتے تو پاکستان کا کام خراب ہو جاتا. اچھا، اور اگر آپ یہ سمجھیں اس سے زیادہ خراب ہو جاتا جو ابھی ہے، پاکستان کی ایگزسٹنس کوشچن ہو جاتی. اللہ نہ کرے. ایگزسٹنس. اچھا، انہی کے دور میں کشمیر آپ 370 آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. ان کے دور میں آپ کا جو سراؤنڈنگ ہے، افغانستان، ایران، انڈیا، چائنا، کسی ایک آپ کو پتہ کل یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کل یہ کھلا ہے. 3 سال بند رہا عمران کے دور میں ایران سے تجارت، کل کھلا ہے. سوری، چائنا سے کل کھلا ہے. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، سعودی عرب کے ساتھ آپ کے خراب، افغانستان کے ساتھ آپ کے خراب، یو اے ای کے ساتھ. افغانستان سے بہت سے تعلقات تھے. پوری حکومت، اب میں کیا بولوں سر، میں ٹی وی بول نہیں سکتا. باقی جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت سے تعلقات تھے. ایسا نہیں جو جس گھڑی چوری کا الزام لگایا گیا ہے، اگر تعلقات اچھے نہ ہوں تو وہ گھڑی تحفے میں تھوڑی دی جاتی ہے سر. نہیں سر، انہوں نے ہمیں پوری دنیا میں تنہا کر دیا تھا. اور لیکن پھر بھی گھڑی تحفے میں دے رہے تھے. پہلے دیا خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی انہوں نے گھڑی پہلے تحفے میں دی تھی، دینے کے بعد ان کو پتہ چلا غلط آدمی کو دے دیا. اچھا، آپ کے خیال میں اس کے بعد تعلقات اچھے نہیں تھے؟ اس کے بعد تعلقات خراب ہو گئے. اچھا، اور یہ اقتدار سے عمران خان کے جانے کی وجہ بھی یہی بنی؟ عمران خان ایک آمریت پسند، ایک عجیب و غریب مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے. اور آپ کو پتہ ہے عمران خان کسی لابی کے لیے کام کرتا رہا ہے، اور یہود کے لابی کے لیے کام کرتا رہا. اور یہ میں اس لیے ہوا میں نہیں مار رہا ہوں، اسے تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بڑے ٹرینڈز بھی چلے. دیکھیے، اور یہ پروفیسر اسرار کی کوئی اور حکیم سعید تمام چیزیں وہ بھی نکال کے دکھائی گئیں. وہ تو باقاعدہ آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی ورلڈ جو فورم جو ہے اس کا آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ واحد پاکستانی لیڈر ہے جس کو بلا کر کے عزت اور تکریم کرتا رہا ہے، اور کہتا ہے ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ آپ کو اقتدار ملے. اچھا سر، بحیثیت وکیل، کیونکہ آپ ماشاءاللہ پریکٹس کرتے رہے، سپریم کورٹ تک میں آپ نے پریکٹس کی ہے اور بہت کیسز لڑے. یہ تمام سیاسی لڑے نہیں، لڑتا رہا ہوں، لڑوں گا، لڑتے رہے. ہاں، اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، آئین کے مطابق اگر 90 دن میں الیکشن ہو جائیں، کیا برائی تھی سر؟ بالکل ہونا چاہیے 90 دن میں. میں اس بات کے حق میں ہوں، مگر
سارے اداروں کو جاگتے رہنا چاہیے. مثلا جب سینسس نہیں ہوا ہے تو سینسس الیکشن سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے. یہ مینڈیٹری پروویژن ہے آئین کا. سر یہ سینسس تو شیڈیولڈ تھا ہی نہیں. 2023 والا سینسس تو شیڈیولڈ ہی نہیں تھا. شیڈول پاکستان میں سینسس 10 سال پہ ہوتے ہیں. 5 سال. یہ متحدہ قومی موومنٹ نے ایک باقاعدہ ایک وہ لگائی کہ جی کیا کہتے ہیں ہمیں سینسس دوبارہ کروانے. انہوں نے کہا اچھا ہم 5 سال میں کرا دیتے ہیں, 23 سے پہلے سینسس ہو جائیں گے اور پھر 23 کے الیکشنز ہوں گے. سر پوری دنیا میں سینسس 5 سال میں ہو جائے گا. پاکستان میں 10 سال کا رواج رہا ہے نا سر. دوسری بات 90 دن تب ہوتا ہے جب اسمبلی اپنی میعاد پوری کر لے. 90 دن. یہاں 90 اسمبلی نے میعاد پوری نہیں کی تھی پنجاب اسمبلی نے. اچھا قبل از وقت اس الیکشن اس کی اسمبلی کو توڑ دیا گیا بدنیتی سے, اور پرویز الہی نے بارہا کہا کہ اگر فواد چودھری یہ نہ کرتا تو آج اسمبلی چل رہی ہوتی. دوسری بات اچھا اسمبلی توڑی جائے تو آپ کے خیال میں پھر نہیں ہوتے 90 دن میں الیکشن؟ نہیں, 90 دن میں اسمبلی توڑی جائے. پاکستان میں دو اس میں کوشچنز ہیں. پاکستان کی اسمبلیاں تو شاید 1-2 ہی اسمبلیاں جنہوں نے مدت پوری کی ہے. باقی تو ہمیشہ اسمبلیاں ٹوٹی ہیں. کر چکی ہے. 2002 سے 2007 تک کی اسمبلی نے پوری کی, پھر 8 سے 13 والی نے پوری کی, پھر 13 سے 18 والی نے پوری کی, اب یہ چوتھی ہے تو اس کو بھی پوری کر لے گی انشاءاللہ. یہ بھی نہیں لیکن ویسے اسمبلی توڑی جاتی ہے, یعنی جب کسی بھی طرح اسمبلی ختم ہو گئی پوری تو کیا اس صورت میں 90 دن میں الیکشن ہیں؟ تو سر اگر 90 دن میں الیکشن ہو جائے یہ تو کروا رہے تھے نا. اچھا, اور یہ 8 اکتوبر 90 دن تو نہیں بنتے سر. یہ دیکھیے یہ چلے گئے جب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ تو وہاں اس کی سماعت تھا, مگر اچانک ایک بدنیتی سے غلام محمد ڈوگر صاحب کے کیس اور وہ انہوں نے وہاں سے اس کو گھیرا کہ یہ الیکشن کمیشن نے کیسے بھیجا, اور الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ الیکشن کب کرا رہے ہیں. تو ہم گندم ہم بھی کھاتے ہیں, اتنے بھولے نہیں ہم. ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہم خیال بینچ ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے, اور جو کرنا چاہتا تھا وہ کر. اور سب سے بڑھ کے آپ پاکستان کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, آپ پاکستان کو توڑ رہے ہیں. آپ کے اپنے برادر ججز آپ سے ہم نوا نہیں ہے. سر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں, کہا جاتا ہے کہ جی اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہوتی ہے نا کسی بھی ملک کی بڑی قابل احترام ہوتی ہے, اور عدلیہ کے پاس کوئی ٹینک یا فوجی نہیں ہوتی. عدلیہ کا سب احترام کرتے ہیں اس لیے وہ اعلیٰ ترین عدلیہ کہلاتی ہے. لیکن سر اب اگر کسی ملک میں اس کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے, اس کے اگر فیصلوں کو ماننا چھوڑ دیں گے تو آپ کے خیال آج آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ لوور کورٹس میں لوگ آج کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ 3 رکنی بینچ نے ایک طرف تو کہا کہ الیکشن کرایا جائے, اور اسی 3 رکنی بینچ نے ایک 6 رکنی بینچ بنا دیا, اور اس 6 رکنی بینچ نے کہا کہ جو فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو رد کر دیا تھا اس بینچ کو, ہم اس کو رد کرتے ہیں. آپ مذاق کیوں بنا رہے ہیں؟ اپنے دیکھیں نہیں, اپنی برادر ججز کے آرڈرز کو صرف چیف جسٹس از ناٹ دا سپریم کورٹ. ہم سب جوڈیشل میٹر پہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے. نہیں کریں نا. نہیں سر اب یہ تو 6 رکنی بینچ بن گئی, میٹر سب جوڈیشل ہو گیا نا. نہیں کریں, اس پہ کریں. کیوں بنی سر؟ آپ ماشاءاللہ لائر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سب جو فیصلہ آ گیا نا سر اس پہ میں اور آپ بحث کر سکتے ہیں. یعنی 3 رکنی جو فیصلہ آ گیا تھا قاضی فیض, میں اور آپ جتنی چاہے بحث کریں اس پہ کنڈیم نہیں لگے گی. محترم ڈاکٹر صاحب, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور امین الدین صاحب نے کہا کہ 184(3) میں اب بینچ کوئی سماعت نہ کرے. دوسری طرف آپ کی پارلیمنٹ جو ہے, اس پارلیمنٹ نے آئین سازی کر کے پریزیڈنٹ کو بھیج دیا سائن کرنے کے لیے. آپ کو رکنا چاہیے تھا. آپ فریق کیوں بن گئے؟ جب تک چاہے پریزیڈنٹ سائن کریں یا نہ کریں, نہ کرے واپس آئے گا پھر ہو جائے گا, آپ رک جائیں. اچھا الیکشن 90 دن میں نہیں ہو رہا تھا نا, الیکشن تو ہو ہی رہا تھا 30 اپریل کو. آپ کو لگ رہا ہے کہ 90 دن تو 12 اپریل ہے نا. اس میں کوئی سر 90 دن 12 اپریل بنتا تھا. 12 جنوری کو حکومت برخاست, اسمبلی برخاست کی گئی تھی, اس سے 90 دن بنتا ہے 12 اپریل. 12 اپریل کو نہیں, وہ 30 اپریل کو ہو رہا تھا. جہاں پہ آپ 2 ہفتہ لیٹ ہو گئے تو وہاں پہ 10 ہفتہ اور لیٹ ہو جائے آپ. اچھا آپ چاہ رہے تھے 8 اکتوبر کو کر لیتے, کوئی بات نہیں, اور اس وقت صحیح ہو جاتے حالات. بالکل ہو جائیں گے, ہو جاتے نہیں, ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم کروائیں گے 8 اکتوبر کو الیکشن. جو فیصلہ آ گیا ہے سر, یہ فیصلہ جو ہے اس کے بعد بھی بہت سارے فیصلے آئیں گے. اچھا اس کے بعد یہ آخری فیصلہ نہیں انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. بڑے مزیدار فیصلے. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی حکومت پاپولیرٹی کھو گئی ہے اپنی, پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں, اس لیے الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں, الیکشن میں جانا نہیں چاہتے. عمران خان اگر مخالفین یہ بات نہ کریں تو پھر وہ مخالفین کیسے ہوئے؟ سر تو آپ مخالفین کے منہ پہ جو ہے نا, یعنی ایک
بالکل جواب دے دیں، بولے ہم جاتے ہیں منہ پہ جواب مارنے کے لیے ہم نہیں ہیں حکومت میں، ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت میں آئے ہیں۔ اچھا سر، یہ بات کہی گئی تھی، یعنی یہ تمام حکومت کے مریم اورنگزیب تمام لوگوں نے کہا تھا کہ جی اگر عمران خان کو الیکشن کا اتنا ہی شوق ہے نا تو توڑیں کے پی کے کی اسمبلی، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن کرائیں گے۔ گڈ۔ آپ نے کبھی مچھلی کی شکار کیا ہے؟ ہاں سر کیا۔ ہم نے چارہ ڈالا، مچھلی پھنس گیا ہمارے نیٹ میں، اس نے توڑ دیا۔ اچھا، اس لیے صرف وہ توڑوانے کے لیے بات کی۔ آپ مسالہ لگا رہے ہیں ہم اس کو تلف فرائی کرنے کے لیے۔ سر آپ تو عمران خان کو کہتے تھے یو ٹرن ہے، تو آپ لوگ خود ہم نے تو یو ٹرن نہیں کیا کبھی۔ تو سر یہ یو ٹرن ہی ہوا نا کہ ایک طرف آپ نے کہا کہ جی ہم الیکشن کرا دیں گے۔ مریم نواز مریم اورنگزیب از ناٹ دا اتھارٹی فار دیٹ الیکشن۔ اس نے ایک چارہ پھینکا، آپ چارے میں آ گئے، مسالہ لگا رہے ہیں، اب ہم فرائی ہونا اور بھی بہت سے لیڈران نے کہا سر، یہ ریکارڈ پہ ہے سر۔ نہیں، آپ کی پارٹی کی بہت پارٹی لیڈرز کے بارے میں آپ بتائیں کہ فضل الرحمان نے کہا ہو، نواز شریف صاحب نے کہا ہو، آصف زرداری یا بلاول نے کہا ہو۔ اچھا، باقی لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ ہاں، سیاست میں تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، اب کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ مطلب اب آپ انتخابات چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہوں یا 8 اکتوبر حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوں، آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ پنجاب، کیونکہ پنجاب آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ یہ ساری جنگ جو کچھ ہو رہی ہے تخت لاہور پہ ہو رہی ہے اور یہ تخت لاہور سب کو لے ڈوبے گا۔ سر بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی میں، آپ، ہم سب لوگ جو ہے نا، ہمارے جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لاہور کی جنگ ہے، یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ پاکستان کے غریب لوگوں کی وقا کی جنگ ہے۔ پاکستان پنجاب اسمبلی کی میری بات الیکشن کی جنگ کہاں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں، نیچرل جسٹس ہوگی اس ملک میں ایک دن، اور اس ملک کے غریب عوام کو چاہیے کہ اپنے حقوق کی حفاظت اور تحفظ کریں آ کر کے، اور دیکھیں کوئی یوزر پر اور کوئی نوسرباز جیسے عمران خان ہے، وہ ان کے جذبات کا، ہم ان بچوں کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اور آپ تو زندگی گزر، ان کو اسی طرح کا پاکستان دیں گے، ثناء اللہ کو اور عبداللہ کو، ہمیں چاہیے کہ ان کو اچھے پاکستان دیں، ہم ان کو ایک مثالی پاکستان دیں، ہم مثالی پاکستان ہونا چاہیے، پاکستان کو جیتنا چاہیے، کوئی جیتے نہ جیتے، پاکستان کو اور پاکستان کے غریب عوام کو جیتنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ یعنی الیکشنز جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہے؟ الیکشنز گورننس کے لیے ہے، بٹ اس گورننس میں نہ عدلیہ آنی چاہیے، نہ افواج پاکستان کو آنا چاہیے، جس کو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے، لیٹ ہم سرو دا نیشن۔ سر اب بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر اور چیزوں سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما جو آپ کے وکالت کے ساتھی بھی ہیں، جو مطلب نامور وکلا بھی ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے، اب وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کا پرابلم کیا ہے؟ لطیف کھوتا صاحب اور ارتداد احسن صاحب کا، ان کو چاہیے اقتدار۔ آج ان کو بلا کے کہے آپ کو گورنر پنجاب بنا دیں یا ایڈوائزر بنا دیں یا منسٹر بنا دیں۔ اچھا، پارٹی سر اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے کہ وہ کہیں یار ہم حکومت کے اتحادی ہیں؟ نہیں، سیاسی جماعت تو فوج نہیں ہے نا کہ اس میں اتنی ڈسپلن ہو، بول رہے تو بولنے دیں، یا پارٹی پالیسی ہے پاکستان؟ نہیں، بولنے دیں، سب آزاد ہے۔ سر دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر پارلیمنٹ میں کی آپ نے سنی ہوگی، اور جو تقریر آج نوڈیرو میں کی، سر اب تقاریر میں جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کا ایک اسٹینس نہیں نظر آتا، صاف نظر آ رہا ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے سر، اب صاف نظر آ رہا ہے کہ تنقید کی جا رہی ہے۔ نہیں، وہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پہ صاف تنقید کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ تخت ہمیں بھی حق ہے، سنیں سر انہوں نے یہاں تک کہا ارے آپ بے فکر رہے، خان صاحب رہیں گے، نہ میں رہوں گا، نہ شہباز شریف رہیں گے، اس لڑائی کی نظر ہو جائیں گے سارے، سر سنیں، اور جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی۔ یہ تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، تخت لاہور میں بلاول صاحب کا حصہ نہیں ہوگا کوئی خاص، تخت لاہور میں حصہ نہیں ہوگا۔ آپ بھی، اس کا مطلب یہ کہ مخالفت کی سیاست کا آغاز ہوتا جا رہا ہے سر۔ اس لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ سندھ کی جو گورننس ہے اور سندھ کی جو کرپشن ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مخالف ہیں، آپ کی یہ بات پارٹی اون کرے گی وقتی طور، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب جو باتیں کرتی ہے اس کو پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا، سر آپ کی اس بات پوری بات سنیں۔ جی سر، بات ساری یہ ہے کہ ہم اور پیپلز پارٹی کئی نقطے پہ ایک جگہ پہ ہیں اور کئی نقطے پہ ہم مختلف سمت میں ہیں۔ اچھا، الیکشن آتے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے شدید مخالف ہو جائیں گے۔ ہاں، اچھا، تخت لاہور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لے لیں، ہم کہتے ہیں ہے ہی ہمارا، ہم تو سندھ کے تخت لارکانہ کے پیچھے آئیں گے۔ اچھا، ہاں یہ ہوگا، ہاں یہ ہوگا۔ اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا ہوگا؟ چارٹر ڈیموکریسی کے معنی یہ ہے اچھا، کو ایگزسٹنس، جیو اور جینے دو،
सही बात है, यानी इलेक्शन में आपस में लड़ो लड़ेंगे हम, लेकिन दूसरी ताकतों के जिसको खिलाफ सब इख्तिदार साथ दे। हो जाए। देखिए नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था 2008 में, बहुत एहसन तरीके से तो उन्होंने नवाज कहा, शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, मुझे ये बताएं हाँ आएंगे, कौन सी गारंटी चाहिए उनको? कोई गारंटी नहीं चाहिए, सेहत तो अब खराब नहीं है। नहीं कोई गारंटी नहीं चाहिए। नहीं, सेहत खराब है उनकी। आप चाहते हैं खराब हो जाए? नहीं सर मैं क्यों चाहूंगा सर, अल्लाह उनको सेहत मैं हर किसी का खैर खाऊं, देखिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इस रीजन के सबसे मकबूल और सबसे सीजन पॉलिटिशियन है वो। नहीं, मेरा आपसे सवाल ही सर, फिर क्यों नहीं आ रहे? अगर आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं बेहतर आ रहे? समझते क्यों नहीं आ रहे, और हम समझते हैं कि मियाँ साहब को नहीं आना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं जी कतर और सऊदी से गारंटी लेके आएंगे और पैसे भी साथ में लेके गारंटी आएंगे। ये मेरा बात अल्लाह दुरुस्त करता है। हाँ, पैसे की बात अगर है तो देखिए, पिछले बार भी जब वो आए तो सऊदीया से पैसे आए थे हमारे पास 1.5 लाख, तो वैसे ही अब फिर 1.5 आएंगे। अरब। हम मुझे याद है वो एतजाज हसन, यही एतजाज हसन कह रहा था ये 1.5 अरब रुपया सऊदीया ने क्यों दिया, उसने वो लोन नहीं दिया था, कहा था अपने बंदों आज में। इस हुकूमत के रहते हुए आ जाएंगे, ये बताएं मुझे। मुझे उम्मीद है कि आ जाएंगे। उम्मीद है कि आ जाएंगे। अगर नवाज शरीफ आते हैं तो आपकी पोजीशन में कोई फर्क आएगा? देखिए मेरा किरदार जो है वही रहेगा। अच्छा, ये जो फैसला है वो तो नवाज शरीफ साहब ने करना। इस बार भी जब आएंगे सीपैक, देखिए आने से पहले लेकिन सर सीपैक शुरू कराची हो गया। वाले मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग ही हैं कराची इसमें वाले, कोई शक सर नहीं कुछ है। नाइंसाफी नहीं हो जाती? हाँ हो जाती है हमारे साथ, उसकी वजह ही है। कराची वाले मुस्लिम पर लीग कराची होंगे, वाले खास तौर पे। आप कराची क्योंकि वाले ये पार्टी पंजाब की समझी जाती है, मुस्लिम लीग नून। नहीं, ये पार्टी बेसिकली सिंध की है। अच्छा, आप अगर तारीखी तनाजुर में देखें, मोहम्मद खान जुनेजो और बाकी सिंध की पार्टी है। नहीं, आप GM सैयद के दौर से शुरू हो जाए 1946 में ठीक, ठीक। सिंध असेंबली ने पाकिस्तानी लेकिन करारदाद अब पास पंजाब की। की हो गई है। नहीं, पंजाब आपने अगर छोड़ दिया तो वो पंजाब वालों ने प्यार कर लिया उससे। हाँ, आपने 30 साल जबान और लिसान के बुनियाद पे कराची में दी वोट, आपने नहीं दिया हमें वोट। निहाल भाई, अब मैं बस आपसे जो है ना वो मैसेज लेना चाहूंगा, इसलिए कि हमें जो है ना वक्फे पे जाना है, फिर हम गिफ्ट सेगमेंट में जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किस हवाले से? रमजान के हवाले से, मुल्क के हवाले से, सियासत के हवाले से, जिस हवाले से चाहें, बस मैसेज ऐसा हो यही हमें कि हमारे चैनल पे पाबंदी ना लगे, ये हम और चाहते किसी हैं। किस्म की देखिए, पकड़ ना, बाकी खैर है जो आप मैसेज दे रहे ये थे। जो महीना है, हाँ ये बहुत रिलेवेंट है हमारे मुल्क से, जी, जो सिखाता है सब्र, दरगुजर, जियो और जीने दो, दूसरों का ख्याल रखो, माल जमा ना करो। इसी महीने में ज़कात भी देने का है, माल जमा ना करो, बिल्कुल सही कहा। तकसीम तकसीम होनी चाहिए दौलत की, और जो भी आपके वसाइल है उसकी। ठीक, अपने बुजुर्गों से बच्चों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों और साथ मिल बैठ के खाएं, और एक जैसा खाना सब खाएं। मिल बैठ के खाएं। एक बैठ, ये कौन से खाने की बात कर रहे हैं सर नहीं, आप? जो आम दिनों की दस्तरखान पे खाने, सर दस्तरखान पे थोड़ा सा देखिए, क्लैरिफाई ये। कर दें। और फिर एक बात बताऊं, मैं थोड़ा घबरा इसलिए जाता भी हूं। बड़ी रिलेवेंसी है कि पाकिस्तान रमज़ान के महीने में मारूज़ वजूद में आया था। बेशक बेशक, तो रमज़ान या इसके साथ हमें समझ, इससे सीख लेना चाहिए। बिल्कुल रमज़ान एक हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई, आप तशरीफ लाए हैं, आपको कुछ गिफ्ट दिए जा रहे हैं सर। ये कौसर मसाले की जानिब से, और ये रूह अफ़ज़ा की जानिब से gift आपका दिया जा और रहा है। कौसर मसाला का बेहद शुक्रिया। थैंक यू, तशरीफ रखिए सर। माशाल्लाह सर, वैसे तो हमें और मज़ीद गिफ्ट आपको देने चाहिए, ले लूँगा मैं जाते हुए यहाँ से। बड़े सर तशरीफ रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ ये रोज़ा कुशाई की कुछ जो है ना ये बच्चे भी मौजूद हैं। अच्छा, इनसे एक, इसमें से हम 2 अशार इनसे सुनना चाहेंगे। अब्दुल्ला पढ़ते हैं या सनाउल्लाह, कौन पढ़ता है आप में से? आप नात पढ़ते हैं जी बेटा जी। तो नाज़रीन, यहाँ से हम एक वक्फा भी लेंगे, ये 1-2 अशार के बाद हम वक्फे पे चले जाएंगे, उसके बाद आएंगे तो गिफ्ट सेगमेंट होगा। देखते रहिए हुस्न इरशाद जी। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, जो करके रही है ये बात तबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात रमज़ान अल करीम गिफ्ट सेगमेंट में आपके साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान निहाल हाशमी साहब। और आज निहाल हाशमी साहब ने हमें काफ़ी वक्त दिया, तो मैंने सोचा कि इनको गिफ्ट सेगमेंट में भी हम लेकर आएँ, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि निहाल भाई हमारे साथ होंगे तो आपकी मोहब्बत मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा जो स्पॉन्सर्स हमारे साथ हैं, किंग्स ग्रुप्स, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कौसर मसाले, फॉर मी कॉस्मेटिक्स, मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट, अल निम्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज, जैज़, नेल्सन पेंट्स, रहमान फाउंडेशन, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान, Panda products, Quiz juices, Marhaba, it's all natural, Roo Afza, Chase Up, United Kings, 7 Herbal, Wild Venture, Water Park, Freshest, Mazedar Halim, Shaukat Khanam Memorial Hospital, Atiq Mir Foundation, Dil Pasand, Gohar Group of Companies, GFS Builders and Developers, Al Khidmat, Commander Builders and Developers, Commander City, Vision 2040, Pearl Confectionaries, Pakola, Flavored Milk, Adore, Pepsi, the Real Pasta Expert, Bake Parlor और निज़वा। तो नाज़रीन, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। और चूँकि वक्त कम है, इसलिए हम मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स के लिए एक एक सवाल करेंगे, आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर देंगे। कॉल करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में कॉल हमारे पास आ गई है, हम देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है, हम मजीद कॉलर लेना चाहेंगे। आपको ये बताते चलें, मरहबा गुलबहार की जानिब से जो है ये LED दी जा रही है। इसके अलावा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 50,000 रुपीज़ की एक फैमिली मेंबरशिप दी जा रही है, जो कि 1 साल के लिए फ्री होगी। आप एक सवाल का दुरुस्त जवाब दे के आज हम आपको चलेंगे मेंबरशिप भी एक सवाल पे दे देंगे। साथ साथ बाइक्स हैं, चेस की बाइक हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा मरहबा की बाइक हमारे साथ मौजूद है। फॉर मी कॉस्मेटिक्स की वॉशिंग मशीन हमारे साथ मौजूद है। फॉर मी की जानिब से LED TV दिया जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे साथ हैं और निहाल भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ये किसी सवाल के जवाब में आपको नहीं मिल सकते क्योंकि आप अनमोल हैं तो इसलिए हम अब देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? जी, तारिक बात कर रहा हूँ। तारिक, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने कराची से कॉल की। कराची से? ये हर दफा आप बात जवाब देते एक आवाज आ रही है आपकी, इसकी क्या वजह है? जी, और शोरगुल भी बहुत है, पूरे घर को साथ बैठाया हुआ है आपने। जी जी जी, अफ्तार टाइम है, आपका प्रोग्राम देख रहे होते हैं हम लोग, सब साथ ही देखते हैं। इसलिए पूरे घर को साथ बैठा के रखा हुआ है। सवाल का जवाब उन्हीं से लेंगे या खुद जवाब देंगे? जी, हम देंगे जवाब। हम देंगे से मतलब पूरा घर देगा या आप खुद देंगे? नहीं, मैं दूंगा जवाब सर। हैं? अच्छा, मैं दूंगा जवाब सर। तो कहाँ से, कराची किस इलाके से बात कर रहे हैं आप? कराची, नॉर्थ कराची से। नॉर्थ कराची से। और क्या करते हैं आप? जी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। मैं एक सवाल के जवाब में आपको वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की, आप शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा हैं? शादीशुदा। माशाल्लाह, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी फैमिली के लिए एक फैमिली मेंबरशिप 50,000 रुपीज़ की वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से दी जा रही है। ठीक है जी, मैं एक सवाल आपसे करूंगा और उसके जवाब में अगर आपने वो सही जवाब दे दिया तो आपको जो है ना ये वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से ये मेंबरशिप दे दी जाएगी। सवाल मेरा आपसे है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सूर में पानी और सत्तू लेकर जाया करते थे तो सत्तू कौन तैयार किया करता था? हज़रत खदीजा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक हो। वाइल्ड वेंचर की जानिब से आपको ये जो मेंबरशिप है, फैमिली मेंबरशिप, फ्री मेंबरशिप, ये आपको दी जा रही है। लाइन पे आप मौजूद रहिएगा, ये हम आपको दोबारा कॉल कर लेंगे इसलिए कि कॉलर आईडी पे आपका नंबर हमारे पास आ गया होगा। बहरहाल हम चूँकि वक्त कम है इसलिए नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ना चाहेंगे। जी देखिए, दोबारा लाइन पे हमारे साथ कौन मौजूद हैं? जो स्क्रीन पे नंबर्स हैं वो आप उस पर डायल कर सकते हैं। जितना ट्राई करेंगे उतना बेहतर है। कॉल मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है इसलिए कि बहुत ज़्यादा कॉल से एक दफ़ा आती हैं, तो उस वक्त जो है ना फिर सिस्टम्स भी जाम हो जाते हैं। जी, हम देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन सा बात कर रहे हैं? जी, सगीर अली बात कर रहा हूँ। क्या नाम बताया? सगीर अली। सगीर अली, बड़ी जल्दी में लग रहे हैं आप। जी जी, बहुत जल्दी है।
अच्छा चलें, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची, न्यू कराची से। कराची। आज सारे नॉर्थ कराची न्यू कराची वाले आ रहे हैं, अच्छी बात, बाकी हैं? अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल चलें, अच्छी बात है। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं? ये एक ही सरकारी जॉब कराची वालों को कहाँ ये मिलता है? एक ही बंदा बदल बदल के तो आवाज में कॉल नहीं कर रहा है। सरकारी जॉब कराची वालों को मिलता ही नहीं, तो बेचारे प्राइवेट ही जॉब करेंगे ना, कोटा सिस्टम जो है। सर आपकी नहीं, मैं उम्र 5 साल रही, आप दिलवाते गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। नहीं, जो पहले भी रही सर 5 साल, 1 साल अभी देखिए हो ना जी, गया। जो सूबाई हुकूमत है उसकी बात कर उसकी रहा हूं। उसकी बात है। हाँ तो सर पंजाब में दिलवाएं फिर, पंजाब में दिलवाते हैं हम। हैं? यही अब हो गया मेरे ख्याल में, कराची वालों को पंजाब में जाके सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। चले ठीक है, चले जी, मैं आप वक्त कम है, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा, बहुत आसान सवाल है और इसके जवाब में आपको हम मलका मसाले का गिफ्ट हम पर देंगे, ठीक है जी? मुझे बताइएगा कि मस्जिद जिन किस शहर में वाक़ है? मस्जिद जिन, मस्जिद में, मस्जिद जिन किस शहर में वाक़ है मेरे भाई? मक्का में। मक्का में, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। बहुत मुबारक हो आपको, मलका मसाले का गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो अब इख्तिताम पर पहुंचता है। निहाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आपका लाए। भी और आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हमारे सीईओ आमिर मसूद शेख साहब ओह, वो तो बहुत ही अजीम आदमी है, बहुत अच्छा। अच्छे आदमी है, हाँ बड़े दोस्त नवाज आदमी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी आज की नशरियात का इख्तिताम होता है। मुझे बुलंद इकबाल को, निहाल भाई को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।